تاجدار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑوں درود و سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں حلف الفضول. عرب میں ظلم و ستم اور چوری و ڈاکہ زنی عام تھی. لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے اور کمزوروں کا حق دبایا جاتا. اس ظلم میں عوام و خواص سبھی مبتلا تھے. اسی طرح کا ایک معاملہ مکہ مکرمہ میں بھی پیش آیا. ایک سردار نے باہر ایک تیزار کے ساتھ سامان خریدا اور پوری قیمت نہیں دی. اس کے بعد مکہ کے چند نیک لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اس وقت کم عمر تھے. ان لوگوں نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے بحیثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدعملی، مسافروں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے ان کو اصلاح پر آمادہ کیا. بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی اور بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو شعد، بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور ہر ممبر نے ملک کی بدامنی دور کرنے اور مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم روکنے کا عہد کیا. اس معاہدے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمان میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی کوئی اس معاہدے کے نام سے مجھے بلائے اور مدد طلب کرے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا. اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش نازل کرتا ہے اور کبھی اس سے بجلی پیدا کرتا ہے جس کی آواز میں بڑی گرج اور سخت کڑک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بجلی میں روشنی اور آواز پیدا کر کے اپنی قدرت سے روشنی میں اتنی تیز رفتاری پیدا کر دی کہ وہ زمین پر بجلی کی آواز سے پہلے پہنچ جاتی ہے. پھر کبھی اس بجلی کو گرا کر تباہی مچا دیتی ہے. غرض ان بادلوں سے بارش اور بجلی کی گرج پیدا کرنا قدرت خداوندی کا زبردست نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکبیر اللہ کے ساتھ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کے لیے دوزخ سے نجات اور نفاق سے برات کو 2 پروانہ لکھ دیے جاتے ہیں. کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 241 روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے کے وقت 2 یا 3 سانس لیتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
3 مرتبہ سانس لیتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5631۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، میں سے زیادہ مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 1162، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی اجنبی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 16880، روایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسری مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 23113، روایت حضرت محمد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم نبیوں کو ان کی امت کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو کر اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 5741، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد، تم پر ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔